بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک تاریخی داستان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ داستان ہے محمد خان دھرنال کی، جو ضلع چکوال تحصیل تلہ گنگ کے رہنے والے تھے۔ دھرنال تحصیل تلہ گنگ کا ایک مشہور قصبہ ہے، جو تلہ گنگ سے میاں والی روڈ پر ترہدہ سٹاپ سے تقریباً 2 کلومیٹر مشرقی جانب واقع ہے۔ محمد خان اسی قصبے کی نسبت کی وجہ سے محمد خان دھرنال کے نام سے مشہور ہوا۔ محمد خان دھرنال کی پیدائش اسی قصبے میں ملک لال خان کے گھر 1927 میں ہوئی۔ محمد خان کے والد فوج کی ملازمت کے بعد اپنی زمینوں کی کاشت کرتے تھے۔ محمد خان کا گھرانہ ایک کٹر مذہبی گھرانہ تھا۔ یہ کل 5 بھائی اور 1 بہن تھے۔ سب سے بڑے بھائی کا نام رن باز خان، اس سے چھوٹے کا نام علی خان، اس کے بعد ہاشم خان، پھر محمد خان، اور سب سے چھوٹے بھائی کا نام محمد بشیر تھا۔ 5 بھائی جیل میں رہے۔ بڑے دونوں بھائیوں کو مخالفین نے قتل کر ڈالا۔ ہاشم خان دوران مفروری گردے کی بیماری سے فوت ہوا، لیکن پولیس نے برآمد کر کے ہاشم خان کے مردہ جسم پر گولیاں ماریں اور پولیس مقابلہ شو کیا۔ اتنے ظلم کے باوجود محمد خان کی دکھیاری ماں 100 برس تک زندہ رہی۔ بعد ازاں محمد خان کو گرفتاری کے بعد سیشن کورٹ نے 4 مرتبہ سزائے موت اور 150 سال قید کی سزا سنائی۔ ہائی کورٹ میں محمد خان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا گیا۔ ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت پر دوبارہ سزائے موت کی 2 بار کی جو سزا تھی وہ ختم ہوگی۔ ڈیتھ کے بلیک وارنٹ جاری ہونے کے باوجود تختہ دار کو چوم کر محمد خان زندہ صحیح سلامت واپس لوٹا۔ جس صبح سزائے موت پر عمل درآمد ہونا تھا، عین آخری لمحات میں ہائی کورٹ نے عمل درآمد روک دیا اور بعد میں 2 مرتبہ کی سزائے موت بھی عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی سزا معاف کیے جانے کے صدارتی آرڈیننس کے تحت 1999 میں محمد خان رہا ہوا۔ 12 سال سزائے موت کی کوٹری میں قید تنہائی کاٹی اور بالآخر 29 ستمبر 1995 کو اپنے گھر میں اپنے طبیعی موت سے ہمکنار ہوا۔ محمد خان دھرنال اور اس کا بڑا بھائی ہاشم خان بڑے دلیر اور بہادر جوان تھے۔ تلہ گنگ پہلے اٹک کی تحصیل تھی اور تلہ گنگ میں پیر آف مکھڈ شریف کی اجارہ داری تھی۔ یہ دونوں بھائی پیر آف مکھڈ کے سیاسی نظریے کے سخت مخالف تھے اور گورنر مغربی پاکستان امیر محمد خان نواب آف کالا باغ کے ہم نوا تھے، جبکہ محمد خان تو امیر محمد خان کو باپ جتنی عزت دیتا تھا، اور یہ بات پیر آف مکھڈ شریف کو قطعاً پسند نہ تھی، کیونکہ امیر محمد خان اور نواب آف کالا باغ پیر آف مکھڈ شریف میں ذاتی رنجش تھی۔ محمد خان اور ہاشم خان امیر محمد خان کی اماں پر علاقے میں پیر آف مکھڈ شریف کی رٹ کو چیلنج کیے ہوئے تھے۔ اسی رنجش پر پیر آف مکھڈ شریف دونوں بھائیوں کو نشان عبرت بنانا چاہتا تھا۔ خود سامنے آنے کی بجائے دھرنال کی معروف سیاسی شخصیت نمبردار ملک لال خان کو استعمال کیا گیا۔ محمد خان کم عمری میں فوج میں بھرتی ہوا اور زیادہ تر وقت کشمیر کے محاذ پر گزارا۔ 1950 میں محمد خان دھرنال ایبٹ آباد میں سروس انجام دے رہا تھا کہ 2 ماہ کی چھٹی پر گھر آیا اور یوں ہی سے تباہی و بربادی کی وہ داستان شروع ہوئی کہ غیر ملکی میڈیا بھی محمد خان دھرنال کی سنسنی خیز خبروں سے گونج اٹھا۔
محمد خان کی چھٹی ختم ہونے والی تھی کہ ملک لال خان نمبردار نے ساز باز کر کے اپنے 3 آدمیوں سے اپنے ہی گھر پر فائرنگ شروع کر دی۔ صبح ہوئی تو ڈھرنال سے ملحقہ تھانہ لاوا میں محمد خان اور اس کے بھائی ہاشم خان پر 307 اور ارادہ قتل 392 ڈکیتی کا پرچہ نامزد کر دیا گیا۔ کہانی یہ بنائی گئی کہ یہ دونوں بھائی مسلح ہو کر لال خان کے گھر اسے قتل کرنے اور ڈاکہ ڈالنے گئے۔ لال خان ہاتھ نہ لگ سکا تو لوٹ مار کر کے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اس کہانی نے محمد خان کے ہوش اڑا دیے۔ یہ سراسر زیادتی اور ظلم تھا، لیکن کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پولیس نے موقع ملاحظہ کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی۔ محمد خان کی چھٹی ختم ہو گئی تھی اور اسے ایبٹ آباد نوکری پر حاضر ہونا تھا۔ اس نے بھائی ہاشم خان اور ایک دوست فتح شیر خان سے کہا کہ وہ چکوال ریلوے اسٹیشن پر اسے ریل میں سوار کرا آئیں۔ نمبردار لال خان نے چکوال کے تھانے دار کو ان کی گرفتاری کا پیغام بھجوا دیا۔ وہ پولیس کی بھاری نفری لے کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ وہ جو ہی محمد خان ریل میں سوار ہونے لگا، پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور متعلقہ جیل بھیج دیا۔ تھانے دار نے محمد خان پر رائفل، اس کے بھائی پر پستول اور فتح شیر خان پر برچی کی جیلی برآمدگی ڈال دی۔ حالانکہ وہ تینوں خالی ہاتھ تھے۔ محمد خان کرایہ اور خرچے کے لیے گھر سے 500 روپے لایا تھا۔ پولیس نے اس رقم کو ڈاکے میں لوٹی ہوئی رقم قرار دے کر برآمدگی ڈال دی اور انہیں کیمبل پور جیل منتقل کر دیا۔ فرضی ڈاکے کی کہانی تو گھر لی گئی اور حویلی کے دیواروں اور دروازوں پر گولیوں کے نشانات بھی اس ڈرامے کی کڑی ثابت کیے گئے، لیکن اس میں نہ حویلی کا کوئی تالا ٹوٹا اور نہ ہی کوئی دروازہ ٹوٹا۔ حویلی کے اندر بندھے ہوئے جانور بھی محفوظ رہے، کسی شخص کو معمولی خراش بھی نہ آئی، لیکن اس کے باوجود علاقے کی ایک معروف سیاسی شخصیت اپنے اثر رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ان پر ڈاکہ ثابت کروا دیا گیا۔ مجسٹریٹ نصر اللہ وڑائچ کی عدالت میں 6 ماہ مقدمہ چلا اور آخر اس کیس میں دونوں بھائی 3 سال قید بمشقت کی سزا ہو گئی۔ 3 سال سزا بھگت کر 1952 میں جیل سے رہا ہو گئے۔ 6 مہینے سکون سے گزر گئے۔ محمد خان سوچ رہا تھا کہ اب معاملہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں اور ملک لال خان کو دکھ اور شرمندگی ہوگی کہ بے قصور ان بھائیوں کو جیل بھجوایا، لیکن دوسری طرف انتقام کی آگ اسی طرح بھڑک رہی تھی۔ ایک خوفناک منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا اور انہیں ملک امیر محمد خان کے حمایتی ہونے کی سزا دینے کی تیاری ہو رہی تھی۔ محمد خان کا بڑا بھائی ہاشم خان اکثر گردے کے درد کی وجہ سے بیمار رہا کرتا تھا۔ محمد خان اسے گاؤں سے قریب واقع ہسپتال کی جانب لے جا رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ نمبردار کے 3 آدمیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ جو ہی یہ بھائی قریب آئے، انہوں نے چاقوؤں سے حملہ کر دیا۔ محمد خان نے بہت منع کیا کہ میرا بھائی بیمار ہے، میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تم راستہ چھوڑ دو، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی اور دونوں بھائیوں پر جھپٹ پڑے۔ محمد خان نے بھائی کو چھوڑا، تیزی سے آگے بڑھا اور چاقو چھین لیا اور اسی چاقو سے ان پر پل پڑا۔ ایک آدمی شدید زخمی ہو گیا۔ اتنے میں گاؤں کے لوگ آ گئے، انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ اس روز ان پر دوبارہ 307 ارادہ قتل کا مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ یہ محمد خان کے ساتھ زندگی میں ہونے والا دوسرا شدید ظلم تھا۔ ان کا راستہ مخالف پارٹی کے آدمیوں نے روکا۔ اس نے لڑائی کو ٹالنے کے لیے 1000 جتن کیے۔ حملہ انہوں نے ان پر کیا، وہ تو اپنے بھائی ہاشم خان کو ہسپتال لے کر جا رہا تھا، لیکن ارادہ قتل کا پرچہ دونوں بھائیوں پر ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کو دوبارہ 3 سال قید بمشقت کی سزا ہو گئی، جبکہ فریق مخالف کا ایک شخص بھی قید نہیں ہوا۔ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی اور ہائی کورٹ نے انہیں باعزت طور پر بری کر دیا۔ اب محمد خان مکمل طور پر باغی بن چکا تھا۔ اس کے ذہن میں ملک لال خان کے بارے میں طوفان بپا تھا اور ذہن میں بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ ابھی وہ گھر پر آئے ہی تھے کہ فوج سے ان کا بڑا بھائی رن باز خان بھی چھٹی پر گھر آ گیا
اور یہ تینوں بھائی بدلہ لینے کا پروگرام بنانے لگے کہ اچانک حالات نے پلٹا کھایا اور ایک دن ملک لال خان گاؤں کے 3-4 معززین کے ہمراہ ان کے گھر آ گیا۔ ملک لال خان نے قرآن پر قسم دی کہ اب وہ ان بھائیوں کے خلاف کوئی کارروائی اور زیادتی نہیں کرے گا اور اپنے کیے پر سخت نادم ہے۔ سب بھائیوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور یوں ملک لال خان کے ساتھ ان کی دشمنی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ گاؤں میں اور کسی کی ان کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، اس لیے وہ بھائی سوچنے لگے کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف پیر آف مکھڈ کو اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ جب پیر آف مکھڈ نے ملک لال خان کا وار ناکام ہوتے دیکھا تو دھرنال کی ایک اور پارٹی مولا بخش سے رابطہ کیا۔ مولا بخش محمد خان کا ننہالی رشتہ دار تھا۔ محمد خان نے مولا بخش کے خاندان میں 1954 کے آخر میں پسند کی شادی کی تھی۔ اس شادی میں مولا بخش کے خاندان کا کوئی فرد شریک نہ تھا۔ مولا بخش کو یہ دکھ تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی کیوں ہوئی ہے۔ اس خاندان کی پہلے ہی محمد خان کے خاندان سے ان بن چلی آ رہی تھی۔ اس پسند کی شادی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ محمد خان اور اس کے بھائیوں کے مخالف ہو گئے۔ پیر صاحب کو اس سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے مولا بخش اور اس کے خاندان کو اتنا بھڑکا دیا کہ وہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ پیر آف مکھڈ نے انہیں کہا کہ وہ دونوں بھائیوں ہاشم خان اور محمد خان کو قتل کر دیں اور یقین دلایا کہ انہیں نہ صرف کیس سے بری کروایا جائے گا بلکہ ہر طرح کی امداد بھی دی جائے گی۔ پیر صاحب کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ محمد خان روز اپنے کھیتوں میں جایا کرتا تھا۔ اس کے پاس لکڑی کی ایک چھڑی ہوا کرتی تھی یا بھائی کو لے کر ہسپتال جاتا۔ مولا بخش پارٹی نے ریکی شروع کر دی اور ان دونوں بھائیوں کا معمول نوٹ کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ اس روز بھی وہ جب حسب معمول صبح اٹھا، ہاتھ میں لکڑی پکڑی اور تمام خطرات سے بے نیاز کھیتوں کی جانب نکل کھڑا ہوا۔ اس کا پھوپھی زاد فتح شیر خان اپنی زمینوں پر کام کر رہا تھا۔ محمد خان اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، حقہ پیا۔ دونوں بھائی گپے ہانک رہے تھے کہ سامنے سے ایک شخص سخت بدحواسی کے عالم میں ان کی جانب دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، سینے میں سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اس شخص کو محمد خان کی ساس نے اطلاع کے لیے بھیجا تھا کہ کھیتوں سے واپسی پر وہ دوسرے راستے سے گھر آئے، کیونکہ کم و بیش 90 مسلح افراد نے اسے قتل کرنے کے لیے بڑے راستے کی مکمل ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ یہ 1955 کا مارچ کا مہینہ تھا۔ علاقے میں گندم کی فصل پک کر تیار کھڑی تھی۔ زمینداروں کے لیے انتہائی مصروفیت کے دن تھے، لیکن مولا بخش کے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ محمد خان کو قتل کرنا ہے۔ اس نے بلوے یا ڈاکے کا پروگرام بنا رکھا تھا اور جو ہی محمد خان کے نرغے میں آتا وہ اسے نوچ کھاتے۔ فتح محمد اسی خدشے کے پیش نظر ایک برچھی لے کر اس کے ساتھ ہو گیا۔ محمد خان کا ذہن ابھی تک اس اطلاع پر یقین نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اتنی بڑی دشمنی تو کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے گھر کو آتے وقت دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اسی راستے سے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ تاہم اس کے دل میں ایک خوف کی لہر ضرور موجود تھی۔ وہ اور فتح خان بڑے محتاط انداز میں دائیں بائیں دیکھتے گھر کی جانب جا رہے تھے۔ جو ہی گاؤں کے درمیان پہنچے تو چھڑیوں، کلاریوں اور بندوقوں سے مسلح 10-15 افراد مختلف پوزیشنیں سنبھال کر چھپے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس کے گھر کے راستے کی مکمل ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ اب اسے خطرے کا احساس ہوا۔ مسلح افراد میں سے ایک شخص نے اسے للکارا۔ وہ اس جگہ رک گیا۔ وہ ہاتھ میں برچھی پکڑے سیدھا محمد خان کی جانب دوڑتا ہوا آیا۔ اب محمد خان نہ پیچھے مڑ سکتا تھا نہ گھر جا سکتا تھا۔ یہاں چھپنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ مخالف پارٹی کے تمام آدمیوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے تو اس کے ذہن میں برق رفتاری سے یہ فیصلہ ہوا کہ جب مرنا ہی ہے
تو بزدلوں کی طرح جان کیوں دی جائے؟ زندگی کوئی تحفہ نہیں جو دوسروں کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے پھوپھی زاد فتح شیر خان سے برچھی لے لی اور جو ہی وہ شخص تیزی سے بھاگتا ہوا برچھی لہراتا آگے بڑھا، اس نے برچھی مارنے کے لیے فضا میں بلند کی ہی تھی کہ انن فانن محمد خان نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی برچھی اس کے سینے میں اتار دی۔ برچھی اس کے دل کو چیرتی ہوئی دوسری جانب نکل گئی۔ اس شخص کا نام مہر خان تھا اور وہ مسلح افراد کا لیڈر تھا۔ خون کی ایک تیز دھار زمین کو سرخ کر گئی۔ وہ زوردار چیخ کے ساتھ اسی جگہ ڈھیر ہو گیا۔ یہ محمد خان کی زندگی کا پہلا قتل تھا جو حفاظت خود اختیاری کے تحت مجبوراً کیا گیا۔ مہر خان کے مرتے ہی شور بپا ہوا۔ اس کے آس پاس چھپے افراد شورغل کرتے اور للکارتے ہوئے پاگلوں کی طرح محمد خان پر ٹوٹ پڑے۔ اتنے سارے لوگوں سے جان بچانا بہت مشکل تھا۔ اس جگہ فوج کی ٹریننگ کام آئی۔ جن لوگوں کے پاس بندوقیں تھیں، جب انہوں نے اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی اور وہ زمین پر لیٹ گیا اور رینگتے ایک جانب پناہ لینے کے لیے کوہنیوں کے بل بھاگا، لیکن وہ خود کو گولیوں کی زد سے محفوظ نہ کر سکا۔ اسی اثناء میں 3 گولیاں سنسناتی ہوئی اس کی شلوار میں سوراخ کرتے ہوئے گزر گئیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ کوئی گولی اسے نہیں لگی۔ حالات نے اس کی بہت مدد کی۔ وہ اس طرح کلہاڑیوں اور برچیوں والے ایسی جگہ چھپے ہوئے بیٹھے تھے کہ محمد خان ان کی اوٹ میں تھا۔ اگر بندوق بردار اسے گولیوں کا نشانہ بنانا چاہتے تو ان کے اپنے آدمی ان کی فائرنگ کی زد میں آ جاتے۔ جب وہ ایک جانب کو ہونے لگتے تو وہ پیچھے مڑ کر ان کی برستی گولیوں کے آگے کر دیتا۔ اس حالت میں گولیوں سے بچتے وہ ایک رشتہ دار کے ڈیرے پر پہنچ گیا اور دروازہ بند کر کے ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ مسلح افراد کلہاڑیاں فضا میں اچھالتے اور لگاتار فائرنگ کرتے ہوئے ڈیرے پر آ گئے اور انہوں نے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ پورے گاؤں میں قیامت کا سماں تھا۔ بچے بوڑھے سب ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے۔ لوگوں کے دل حلق میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ دن کے 10 بج چکے تھے۔ انہوں نے مکان کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چند افراد چھت پر چڑھ گئے تاکہ چھت پھاڑ کر اندر داخل ہو سکیں۔ جب وہ ایسا نہ کر سکے تو سب نے مل کر دروازے کو توڑ دیا۔ وہ دیوار سے لگ کر کھڑا تھا۔ لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی۔ گولیاں اس کے سر کے اوپر سے ہوتی ہوئی سامنے دیوار میں لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت جرات کرتے تو اندر داخل ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے، لیکن کسی کو اندر آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ اس کے پاس کوئی خطرناک ہتھیار ہے۔ اس میں سے چند لوگوں نے کہیں سے سوکھی ہوئی لکڑیاں منگوائیں، انہیں دروازے کے ساتھ رکھ کر آگ لگانے کی کوشش کی۔ وہ مکان کو آگ لگا کر اسے اندر ہی مار دینا چاہتے تھے۔ اس منصوبے میں ناکام ہونے کے بعد انہوں نے ایک اور چال چلی، وہ یہ کہ ایک ادھیڑ عمر عورت مہر بھری کو مکان کے اندر جانے پر آمادہ کر لیا۔ مہر بھری سے کہا گیا کہ وہ اندر جاتے محمد خان کو پکڑے اور پھر شور مچا دے۔ پھر مشتعل ہجوم مکان میں داخل ہو کر محمد خان کو پکڑے گا اور کسی دوسری جگہ لے جا کر قتل کر دیا جائے گا۔ مہر بھری کوئی اچھی عورت نہ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ علاقے کے رواج کے مطابق محمد خان عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور پکڑا جائے گا، لیکن وہ ان کی چال کو تاڑ گیا۔ جو ہی مہر بھری نے مکان کی دہلیز عبور کی، محمد خان نے اسے برچھی پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب ان کا یہ حربہ ناکام رہا تو ہجوم مزید بفر گیا۔ اسی اثناء میں محمد خان کے بھائی ہاشم خان کو حالات کا پتہ چل گیا اور وہ اسی وقت بہت سے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ ڈیرے پر پہنچ گئے۔ دونوں طرف سے زبردست فائرنگ کا مقابلہ ہوا۔ آخرکار مخالف پارٹی مقابلہ کتاب نہ لاتے ہوئے بھاگ کھڑی ہوئی۔ جاتے ہوئے انہوں نے محمد خان کے پھوپھی زاد بھائی فتح محمد اور چچا زاد بھائی عزیز خان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور 2 رشتہ داروں محمد خان اور زور خان کو شدید زخمی کر دیا۔ البتہ محمد خان اور ہاشم خان کی جان بچ گئی۔ گاؤں کے چوراہے میں مہر خان اور ڈیرے پر مہر بھری کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی، جبکہ محمد خان کے 2 رشتہ داروں کی لاشیں بھی کچھ فاصلے پر پڑی تھی۔ اس کے 2 گھنٹے بعد
تھانہ لاوا کا SHO پولیس کی گارڈ لے کر گاؤں آ گیا۔ ہاشم خان تو گھر چلا گیا، لیکن محمد خان بھاگ کر تلا گنگ آ گیا۔ یہاں سے اس نے IG پنجاب، علاقہ مجسٹریٹ اور کمشنر کو اس حادثے سے متعلق تاریں ارسال کی، جس میں لکھا کہ پولیس مخالف فریقین سے ملی ہوئی ہے، اس لیے اسپیشل کرائم برانچ سے اس واقعہ کی تحقیقات کرائی جائیں۔ اس نے تاروں اور درخواستوں میں مخالف پارٹی کے 22 افراد کے نام لکھے تھے اور حکام سے اپیل کی تھی کہ ان کا بھی چلان کیا جائے، کیونکہ اس علاقے کی پولیس سے انصاف کی توقع نہیں تھی۔ پولیس نے لاشیں اپنے قبضے میں لے لیں۔ تیسرے دن کرائم برانچ کا انسپکٹر گاؤں میں پہنچ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئیں۔ محمد خان اور اس کے بھائی ہاشم پر قتل کا پرچہ درج ہو گیا اور چوتھے روز انہیں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مخالف پارٹی کے 22 افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ سب کا چلان کر کے متعلقہ جیل میں بند کر دیا گیا۔ کیمبل پور کے سیشن کورٹ کی عدالت میں سال بھر مقدمہ چلا۔ آخر میں محمد خان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا ہو گئی، البتہ ہاشم خان بری ہو گیا۔ مخالف پارٹی کے 22 افراد کو 48 سال کی سخت سزائے قید ہوئی۔ یہ 1956 کا دور تھا۔ اس وقت ہائی کورٹ پشاور میں تھی۔ ہاشم خان نے محمد خان کی سزا کے خلاف عدالت میں اپیل دائر کر دی۔ اس مقدمے کی پیروی نامور وکیل پیرا بخش نے کی، جبکہ پیر صاحب کے کہنے پر مخالف پارٹی کا کیس خان عبدالقیوم خان مرحوم نے لڑا۔ کیس جسٹس حبیب اللہ خان کی عدالت میں لگا۔ یہ وہی حبیب اللہ خان تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں سینٹ کے چیئرمین بھی رہے۔ پہلی پیشی پر ہی یہ بیمار ہو گئے اور کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ ان حالات کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عزیز احمد اور ایک انگریز جج پشاور میں اس مشہور قتل کیس کی سماعت کے لیے حکومت نے تعینات کی۔ اس سپیشل جج کے روبرو 8 ماہ تک مقدمہ کی سماعت جاری رہی۔ سپیشل جج نے دونوں فریقین کو بری کر دیا۔ محمد خان رہا ہو کر گھر پہنچا تو خدا کا شکر ادا کیا کہ پھانسی کے پھندے سے بچ گیا۔ اب وہ دشمن کی جانب سے محتاط رہنے لگا تھا۔ سب مخالفین کے چہرے محمد خان کی نظروں کے سامنے تھے۔ 6 ماہ نہایت امن سکون کے ساتھ گزرے۔ نہ اس نے کوئی چھیڑ چھاڑ کی، نہ مخالف فریقین نے کوئی سازش کی۔ محمد خان پرسکون زندگی گزارنے کی جد و جہد کر رہا تھا، لیکن مولا بخش پارٹی مسلسل منصوبے بنا رہی تھی۔ اکتوبر 1958 میں ایوب خان کرسی اقتدار پر بیٹھے تو ملک امیر محمد خان مغربی پاکستان کے گورنر بن گئے۔ 15 مئی 1958 کو اچانک رات گئے مولا بخش کی پارٹی نے محمد خان اور ہاشم خان کو اپنے گھروں میں محصور کر کے فائرنگ شروع کر دی۔ محمد خان اور ہاشم خان نے معاملے کو ٹالنے کی بہت کوشش کی۔ جب کچھ نہ بن پایا تو مرنے سے لڑنے کو بہتر جانا اور دونوں بھائی بندوقیں لے کر گھر کے اندر مورچہ سنبھال کر بیٹھ گئے۔ تقریباً 40 افراد نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ گھر کے دائیں جانب محمد خان رائفل اور ڈھیر ساری گولیاں لے کر بیٹھ گیا اور بائیں جانب اس کا بھائی ہاشم خان۔ وہ مکان کے اندر سے باہر کھڑے مسلح افراد کی ہر حرکت کو دیکھ سکتے تھے، لیکن خود ان کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ جب ان دونوں نے تاک کر انہیں گولیوں سے بھوننا شروع کر دیا، آن کی آن میں 9 افراد اسی جگہ موت کے گھاٹ اتر گئے، لیکن یہاں پھر جانبداری سے کام لیا گیا۔ مولا بخش کی پارٹی نے محمد خان کے گھر پر فائرنگ کی تھی۔ گھر کی دیواروں پر ہزاروں گولیوں کے نشان تھے۔ بجائے حقیقی تفتیش کے، غیر جانبداری سے کام لینے کے، محمد خان، ہاشم خان، رن باز خان اور ان کے بھنوئی ماسٹر علی خان، بھنوئی کے بھائی محمد صادق اور محمد عارف کے خلاف نامزد پرچہ نامزد کیا گیا۔ یعنی وہ بندے بھی پرچے میں نامزد کیے گئے جو موقع پر موجود ہی نہ تھے۔ رن باز خان آرمی سے چھٹی پر تھا، وہ واپس اپنے یونٹ چلا گیا، جبکہ محمد خان اور اس کا بھائی ہاشم خان مفرور ہو کر وادی سون کے پہاڑوں پر چلے گئے اور باقی بندوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اٹک میں کیس چلنا شروع ہو گیا۔ محمد خان کا بڑا بھائی ہاشم خان ہر پیشی پر اٹک عدالت میں حاضری دیتا تھا۔ 1961 شروع ہو چکا تھا اور ایک اور ظلم ہونے کو تیار تھا۔ ایک پیشی پر رن باز خان اٹک آیا ہوا تھا اور ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھا۔ اس دن جمعہ کا دن تھا۔ اٹک کی ایک مسجد میں رن باز جمعہ ادا کر کے جو ہی باہر نکلا، مخالف پارٹی نے فائرنگ کر کے
موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ رن باز خان کے مقدمہ قتل میں 9 افراد کو نامزد کیا، لیکن پیر آف مکھڈ شریف کی خصوصی کرم نوازی سے یہ 9 افراد تیسرے دن رہا ہو گئے۔ البتہ جو مقدمہ محمد خان، ہاشم خان اور دوسرے افراد پر چل رہا تھا، اس مقدمے میں تمام افراد رہا کر دیے گئے۔ محمد خان اور ہاشم خان کو مفرور قرار دیا گیا۔ وادی سون کے پہاڑوں میں محمد خان اور ہاشم خان کو ان کے بڑے بھائی رن باز خان کے قتل کی اطلاع دی گئی تو ان کے دلوں پر بجلی سی گر گئی اور اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پلاننگ کرنے لگے۔ اسی دوران انہوں نے پہاڑوں پر اپنے دوستوں کی مدد سے باقاعدہ گروپ بنا لیا تھا جو ان کی ہر ممکن مدد کرتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر طرف محمد خان کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا اور لوگ محمد خان کے نام سے کانپتے تھے۔ وادی سون اور محمد خان اور اس کا بھائی ہاشم خان وادی سون کے پہاڑوں کو اپنا گھر بنا چکے تھے۔ پولیس ان کی گرفتاری کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھی، لیکن وہ پولیس کے لیے ایک چھلاوا بن چکے تھے۔ کئی مرتبہ پہاڑوں پر پولیس نے ریڈ کیا، کئی مرتبہ ان کے قریب سے پولیس گزر گئی، لیکن وہ پولیس کے ہتھے نہ چڑھ سکے۔ پولیس کو آرڈر تھا کہ زندہ یا مردہ ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کیا جائے۔ اس دوران آس پاس کے علاقوں میں جرائم پیشہ افراد نے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا، جس سے پولیس نے یہ تاثر دیا کہ یہ وارداتیں محمد خان خود کرتا ہے یا اپنے بندوں سے کرواتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ روپوش ضرور تھا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پیر آف مکھڈ شریف اور دوسرے بااثر اشخاص پولیس کے ہاتھوں اسے مروانا چاہتے تھے۔ اگر اسے پولیس کے اس ارادے کا علم نہ ہوتا تو وہ یقیناً عدالت میں حاضر ہوتا۔ ہر شخص اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ فوج سے گھر چھٹی آیا تھا تو ملک لال خان نے ڈاکے اور قتل کے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا، پھر گھیر کر اسے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی گئی۔ بااثر افراد کی وجہ سے مولا بخش اور اس کے آدمی مقدمات میں ایک بار بھی کڑی سزا نہیں پا سکے۔ پھر محمد خان کے گھر کا محاصرہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے مسلح افراد نے دھاوا بول دیا، مگر مقدمات بھی محمد خان اور اس کے خاندان پر قائم ہوئے۔ مخالف فریق صاف صاف بری ہو گیا۔ یہ واقعات اس کے ذہن میں پتھر پر لکیر کی طرح نقش تھے۔ ان بے انصافیوں نے اسے ایک نیا ذہن، نئی سوچ اور الگ تھلگ کردار کا مالک بنا دیا۔ وہ ظالم، سفاک، قاتل اور لٹیرا نہیں تھا، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی وادی میں تنہائی کے مظالم سہ رہا تھا۔ اگرچہ اس کا والد وفات پا چکا تھا، تاہم گھر میں بھائی، ایک بوڑھی ماں اور بہن موجود تھی۔ اس کا دھیان ہر وقت ان کی جانب رہتا تھا۔ وہ کئی مرتبہ پولیس کا گھیرا توڑ کر گھر آیا اور بہت دیر تک گھر رہ کر پھر روپوش ہو جاتا۔ پولیس یہ خیال کر رہی تھی کہ اس نے چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کا گروہ تیار کر رکھا ہے جو ہینڈ گرینڈوں، آتش اسلحہ اور جدید ہتھیاروں سے مسلح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ اس کے قریب ہوتے ہوئے پولیس نے گولی نہیں چلائی۔ وادی سون میں محمد خان کے ساتھیوں، عزیز رشتہ داروں اور بعض پولیس والوں کا تعاون بھی اسے حاصل رہا۔ بہت سے مقامی آوان اس کے دوست بن چکے تھے۔ وہ اسے خطرات سے آگاہ کر دیتے اور حالات سے پوری طرح باخبر کر دیا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ پولیس کارروائی سے قبل ہی وہ حفاظتی اقدامات کر لیتا تھا۔ اس دوران اس کے دوستوں نے محمد خان کو بچانے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ وہ ایک خونی لٹیرا بن گیا ہے۔ اس نے پہاڑوں میں ایک بینک قائم کر رکھا ہے۔ اس کے ہزاروں ساتھی وادی سون میں گھومتے رہتے، وہ لوگوں کو پکڑ کر قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس کے خفیہ اڈے قائم تھے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ وہ فلمی ڈاکوؤں کی طرح پہاڑ میں سردار نہیں بنا بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اسلحہ تھا، حفاظت خود اختیاری کا پورا سامان تھا۔ اس سے لمحہ لمحہ کی خبر رہتی تھی، لیکن اس نے ڈاکوؤں کا کوئی گینگ تیار نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ اس نے اس علاقے میں امن و امان بحال کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ بعض لوگ اس کا نام استعمال کر کے وارداتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی ان چیزوں کا اسے علم ہوا، اس نے ان چیزوں کا سختی سے نوٹس لیا۔ اسے تو ہر وقت اپنے بھائی ہاشم خان کی فکر رہتی تھی۔ وہ درد گردہ کا پرانا مریض تھا۔
ابھی رن باز خان کو قتل ہوئے 4 ماہ کا وقت گزرا تھا کہ ہاشم خان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کے پاس دوائیاں موجود تھیں لیکن اس سے اس کو آرام نہیں ہوا اور کسی ہسپتال بھی بھائی کو نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ بالآخر اسی رات محمد خان کی جھولی میں ہاشم خان کا دم نکل گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہاشم خان کی تدفین کا بندوبست کرنے کے لیے اس کی لاش کو اس کے دیرینہ دوست محمد خضر حیات کے ڈیرے پر پہنچا دے۔ یہ لاش وہ اس لیے بھجوا رہا تھا کہ معززین کی نگرانی میں اس کے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کیا جا سکے۔ پولیس کو اس کی اطلاع ہوئی۔ پولیس نے راستے میں ہی ساتھیوں سے اس بھائی کی لاش چھین لی اور لاش پر گولیاں برسا کر پولیس مقابلہ کی کہانی گھڑ لی۔ اخبارات میں یہ خبر چھپی کہ ڈاکو محمد خان کا بھائی ہاشم خان پولیس مقابلہ میں مارا گیا۔ محمد خان کو اس کا بے حد دکھ ہوا، وہ تو روپوش تھا، اس وقت وہ کیا کر سکتا تھا؟ پولیس خود اس کی طاق میں تھی، لیکن اب محمد خان نے اپنی حکمت عملی بدل لی۔ اس نے اپنا مسلح گروہ بنایا، اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے۔ روپوشی کے دوران وہ وادی سون، تھوا محرم خان، چینجی کو ٹھیڑا اور بھلو مار کے غریب لوگوں کی بے انتہا مدد کرتا تھا۔ اس بنا پر غریب لوگ اسے مسیحا مانتے تھے۔ جب وہ طاقت اختیار کر گیا تو ہاشم کی وفات کے ٹھیک 5 ماہ بعد اس نے روپوشی کی زندگی تر کرتے ہوئے پولیس تھانہ ٹمن میں واقع ڈھوک مصائب میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ ڈھوک مصائب تلا گنگ میں والی روڈ پر بڈھڑ و نہار سے تھوڑا پہلے دائیں جانب ہے۔ مخالفین نے جب اس کے ساتھ ایک مسلح فوج دیکھی تو وہ بھی خوف زدہ ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں رضاکار ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اب مولا بخش پارٹی کو جان کے لالے پڑ چکے تھے، وہ بھی محمد خان سے راضی نما کے لیے کوشاں تھے۔ اسی دوران محمد خان نے ملک امیر محمد خان کا ذاتی اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے انتظامیہ میں بھی اپنی جان پہچان بنا لی۔ قتل کے مقدمے بدستور اس کے خلاف قائم تھے۔ پولیس اس کو تلاش کر رہی تھی، لیکن حالات بدل چکے تھے۔ پولیس جہاں چھاپہ مارتی، مقامی لوگ ڈنڈے لے کر پولیس کو بھگا دیتے، بلکہ اب تو اس کے نام کا اتنا ڈنکا بج چکا تھا کہ پولیس کے اعلیٰ افسران اس سے دوستی کے خواہاں تھے۔ جب محمد خان نے ڈھوک مصائب پر ڈیرہ لگایا تو اس کی دہشت کے سائے وادی سون سے نکل کر تحصیل چکوال، تحصیل پنڈی گیپ اور نواحی علاقوں تک پھیل گئے۔ اس نے اس جگہ آتے ہی تمام گھر والوں کو بھی بلا لیا۔ اس کا مخالف فریق چل کر اس کے پاس آ گیا، اس نے اس سے صلح کر لی۔ اب محمد خان کا وہ دور شروع ہوتا ہے جسے اس کی الگ ریاست قائم کرنے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ محمد خان نے جس طرح قانون و انصاف کا خون ہوتے دیکھا، انسانیت کی توہین اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا، اس نے نفسیاتی رد عمل کے طور پر اسے ایک ایسا نظام قائم کرنے کی تحریک دی جس میں کمزور اور طاقتور برابر ہوں، جہاں رشوت، سفارش اور ٹیلی فونوں پر انسانی قسمت کے فیصلے نہ ہوں، ظالم کو کڑی سزا ملے اور مظلوم کا اس کا حق دلا سکے۔ محمد خان کی شخصیت کا روب دبدبا تھا کہ پورے ضلع میں پولیس کے ڈی ایس پی سے لے کر ایک سپاہی تک اس کی اجازت کے بغیر گاؤں میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اپنے ڈیرے سے دور دور تک اس کے چیک پوسٹیں بنی ہوئی تھی جن میں چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ پھر محمد خان نے اپنی ریاست قائم کر لی۔ جب محمد خان نے اپنی گرد مستحکم حصار بنا لیا، پولیس انتظامیہ کو اپنا ہم نوا بنا لیا، تو لوگ اس کو مسیحا ماننے کو تیار ہو گئے۔ لوگ پولیس کے پاس جانے کی بجائے اپنے مسائل اور مقدمات کے حل کے لیے محمد خان سے رجوع کرنے لگے۔ وہ زیادہ پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن تجربے نے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اس نے اپنی عدالتیں لگانا شروع کر دیں۔ وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے اس کے خوف سے لرزنے لگے۔ پولیس افیسر، تحصیلدار، دوسرے محکموں کے سربراہ اس کے پاس آیا کرتے اور پاس بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے۔ محمد خان ان عدالتوں کا سربراہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے پاس سینکڑوں سپاہی ہوا کرتے جنہیں وہ خود بھرتی کیا کرتا، انہیں باقاعدہ تنخواہ دی جاتی۔ ہزاروں
رضاکار تھے۔ باقاعدہ مقدمات کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا، سب کارروائی عام عدالتوں کی طرح لکھی جاتی، شہادتیں لی جاتی، مقدمات کی انکوائری کی جاتی، وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے اور محمد خان اپنے مسلح سپاہی بھیج کر ملزموں کو پکڑوایا کرتا۔ محرر تمام کارروائی نوٹ کرتا، اس کے سامنے علماء کرام بیٹھا کرتے، تمام مقدمے کی کارروائی سننے کے بعد وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو فیصلہ کرتے وہ ان پر دستخط کر کے اپنے سامنے عمل درآمد کراتا تھا۔ سپاہیوں کے پاس اسلحہ ہوا کرتا تھا، اگر کوئی شخص محمد خان کی عدالت کا حکم مارنے سے انکار کر دیتا تو طاقت کے ذریعے اس پر عمل کرایا جاتا۔ جب اس کی عدالتیں لگا کرتی تھیں تو ارد گرد کے تھانے اجڑ گئے، تحصیلیں سونی ہو گئی اور دوسرے انصاف مہیا کرنے والے ادارے بالکل ویران ہو گئے۔ 4 سال تک ان علاقوں میں اس کا مکمل کنٹرول رہا۔ وادی سون، تحصیل چکوال، تحصیل پنڈی گھیپ اور تحصیل تلہ گنگ کے علاقوں میں اس کا سکہ جاری تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر ان علاقوں پر مشتمل ریاست میں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ ان علاقوں کی انتظامیہ بالکل بیکار ہو کر رہ گئی۔ یہ درست ہے کہ وہ 1963 سے 66 تک 3 سال تک اپنی ریاست کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کی عدالتوں میں 302 کے علاوہ ہر قسم کے مقدمات پیش ہوا کرتے تھے۔ اس دوران 1964 کے صدارتی انتخابات آ گئے۔ محمد خان کی اتنی طاقت تھی کہ وادی سون، تحصیل تلہ گنگ اور پنڈی گھیپ کے تمام بی ڈی ممبران اور چیئرمینوں کے ووٹ صدر ایوب خان کو دلوائے تھے۔ 1965 میں جب بھارت نے پاکستان سے جنگ شروع کی تو اس نے جنرل محمد موسیٰ خان اور صدر ایوب خان کو تار دی کہ اسے 5000 مجاہدین کو لے کر محاذ جنگ پر جانے کی اجازت دی جائے۔ اسے اس تار کا جواب آیا کہ ابھی انتظار کرو۔ بعد میں جنگ بندی کے باعث اس کی یہ حسرت پوری نہ ہو سکی۔ اس دوران اس کا اثر رسوخ پورے علاقے میں مشہور ہو چکا تھا۔ پولیس بھی اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرتی تھی، لیکن اس وقت کے تمام لوگ شاہد ہیں کہ اس نے اتنی طاقت پکڑنے کے باوجود اپنے مخالفین کو تنگ نہ کیا، پورے علاقے میں مشہور زمانہ امن قائم کیا، کسی بندے کو تنگ نہ کیا، کوئی چوری یا ڈاکہ نہیں ڈالا۔ ہاں، جو کیس اس کی عدالت میں لائے جاتے اس سے واجبی جیب خرچ لیا جاتا۔ جرمانہ کی صورت میں اصل رقم مالک کو واپس کر دی جاتی تھی اور اس میں سے صرف 30 روپے رکھے جاتے تھے تاکہ اہلکاروں کی تنخواہیں ادا ہو سکیں۔ اس دوران سارا دن وہ کچہری لگائے رکھتا اور لوگوں کے فیصلے کرتا رہتا، حتیٰ کہ بعض اوقات رات بھی ہو جاتی۔ یہ قدرتی امر ہے کہ جب کوئی طاقت پکڑتا ہے تو لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں اس نے یہ عدالتیں مختلف علاقوں میں سرکاری ریسٹ ہاؤسوں میں لگانی شروع کر دیں۔ وہ ہفتہ وار پروگرام ترتیب دیتا۔ اس کے اہلکار ہر علاقے کی مسجد میں اعلان کراتے کہ محمد خان فلاں دن فلاں جگہ کچہری لگائے گا۔ اس کے اہلکاروں کے پاس بے پناہ اسلحہ تھا، لیکن سارے اسلحہ کے اس نے لائسنس بنوا رکھے تھے۔ ہزاروں اہلکار اس کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حکومت اور افسران بھی اس بات سے آگاہ تھے۔ اس کی عدالتوں اور الگ ریاست کے قیام سے حکومت بھی لاعلم نہیں تھی۔ اس وقت اس کے پاس ایک نئی گاڑی بھی تھی اور کچھ گھوڑے تھے۔ اس کی عدالتوں کا نظام ٹھیک ٹھاک انداز سے چل رہا تھا۔ 4 سال کے طویل عرصہ میں اس کی ریاست سے رشوت کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا۔ امیر کبیر لوگ خود اس کی خدمت کر جاتے، اس لیے اس کی ریاست اور عدالتیں کبھی مالی بحران سے دوچار نہیں ہوئی۔ اس کی عدالت کے قاضی کا نام عبد الرحمن تھا، جو بڑی عرق ریزی اور اسلام کی روشنی میں اپنے جونیئر قاضیوں کے مشورے سے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتا تھا۔ وقت نے اچانک انگڑائی لی۔ ملک امیر محمد خان اور صدر ایوب خان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ ملک امیر محمد خان نے گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ محمد خان کے مخالف عناصر نے صدر ایوب کو اس کے خلاف بھڑکا دیا اور حکومت کی پوری مشینری اس کے خلاف دوبارہ حرکت میں آ گئی۔ یہاں سے محمد خان کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر گئی۔ وہی درباری افسران جو کل تک اسے جھک کر سلام کرتے تھے، اس کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ صدر ایوب خان تک بات پہنچائی گئی کہ محمد خان اسے ملک امیر محمد خان کے اماں پر قتل کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ جب محمد خان نے وقت کا تیور دیکھا تو سب کو سمیٹ کر روح پوش ہو گیا۔
یہ اگست 1966 کی بات ہے۔ صدر ایوب خان نے IG پولیس کو محمد خان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا، لیکن محمد خان وقت کے تیور دے کر پہلے ہی اپنے سپاہیوں کا حساب بے باک کر کے ملتان جا کر روپوش ہو چکا تھا۔ ابھی اسے ملتان آئے ہوئے چند دن ہوئے تھے کہ ملک امیر محمد خان اور محمد خان کے مخالف پولیس افسران کو حکم دیا گیا کہ جس طرح بھی ہو محمد خان کو تلاش کر کے گولی سے اڑا دیا جائے۔ اسے بھی اس حکم کا علم ہو گیا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بہاولپور چلا گیا اور بال بچوں کو سرگودا میں ایک رشتہ دار کے ہاں بھیج دیا۔ پولیس کی بھاری نفری اس کی گرفتاری کے لیے تعینات کر دی گئی تھی، حتیٰ کہ اسپیشل دستے تعینات کر دیے گئے۔ اب وہ باقاعدہ روپوش ہو گیا۔ اسے خطرہ تھا کہ وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو کبھی زندہ نہیں بچے تھا۔ پولیس نے اس کے رشتہ داروں اور جان پہچان رکھنے والوں کی وسیع پیمانے پر گرفتاریاں شروع کر دیں۔ جب وہ پولیس کے ہاتھ نہ لگ سکا تو ایک نہایت اعلیٰ خفیہ اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ روپوشی کی حالت میں اسے کسی بھی طرح پکڑ کر مار دیا جائے اور ملک امیر محمد خان کو اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا جائے۔ اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا گیا کہ اس کی ضعیف ماں سے ایک سادہ کاغذ پر انگوٹھا لگوا لیا گیا۔ اس کاغذ پر بعد میں یہ لکھا گیا کہ ملک محمد خان کو ملک امیر محمد خان نے قتل کر دیا ہے۔ اس حلفیہ بیان کی روشنی میں استغاثہ تیار کر کے عدالت کو دے دیا گیا۔ جب محمد خان کو اس کا علم ہوا کہ ملک امیر محمد خان کی زندگی خطرے میں ہے اور حکومت انہیں اس کے قتل کے کیس میں الجھا کر سزا دینا چاہتی ہے تو اس سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے 27 جولائی 1967 کو رات کے 9 بجے خفیہ مقامات سے مختلف اخبارات اور BBC لندن کو فون کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ کسی نے اسے قتل نہیں کیا، وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے روپوش ہے، کیونکہ جن پولیس افسران کی نگرانی میں اسپیشل پولیس کی گارڈیں تیار کی گئی ہیں وہ سب اس کی جان کے دشمن ہیں۔ وہ پولیس مقابلے کی کہانی گھڑ کر اسے ٹھکانے لگا لیں گے، اس لیے وہ گرفتاری پیش نہیں کر رہا۔ اگر غیر جانبدار پولیس مقرر کر دی جائے تو وہ خود بخود گرفتاری پیش کر دے گا۔ اس کے بعد سید اکبر شاہ انسپکٹر پولیس کو اسپیشل گارڈ دے کر محمد خان کی گرفتاری پر مامور کر دیا گیا۔ یہ ایک مخلص، نیک کردار اور اچھا انسان تھا۔ محمد خان نے اپنے آدمی کے ذریعے سید اکبر شاہ سے رابطہ کیا اور اس سے معاہدہ کیا کہ اسے جان سے نہ مارا جائے تو وہ گرفتاری پیش کر دے گا۔ اسپیشل پولیس کے انسپکٹر سید اکبر شاہ نے وعدہ کیا کہ اگر محمد خان اسے گرفتاری دے گا تو وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ طے پایا کہ محمد خان تھانہ لاوا میں واقع ڈھوک شیر آ کر اسے گرفتار کر لے۔ ایک طرف یہ طے پا چکا تھا تو دوسری طرف پنجاب پولیس اسے جان سے مارنے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی۔ پولیس کا خیال تھا کہ محمد خان پچھلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی وادی سون میں چھپا ہوا ہے۔ صرف وادی سون میں SSP عبداللہ خان کی نگرانی میں 3000 پولیس اہلکار تعینات تھے۔ خود IG پنجاب پولیس قریشی صاحب ہیلی کاپٹر پر اس آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے۔ میڈیا پر محمد خان کی خبروں کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ BBC، وائس آف امریکہ اور وائس آف جرمنی محمد خان پر خصوصی بلیٹن نشر کر رہے تھے۔ ملک میں اخبارات کی مانگ میں زبردست اضافہ ہو چکا تھا۔ لوگ صبح سویرے محمد خان کی خبروں کی تلاش میں اخبارات خریدتے۔ محمد خان نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انسپکٹر سید اکبر شاہ سے رابطہ کر کے اپنی گرفتاری کی تاریخ مؤخر کرنے کو کہا۔ محمد خان کو پتہ تھا کہ اسے پولیس نہیں چھوڑے گی اور پھر یوں 11 ماہ تک پولیس نے دن رات ایک کر دیا، لیکن محمد خان کو گرفتار کر کے مارنے میں ناکام رہی۔ یہ تمام حالات ستمبر 1966 سے لے کر 1967 تک کے ہیں۔ 11 ماہ تک پولیس اور محمد خان کی آنکھ مچولی ہوتی رہی اور پولیس سے سامنا ہونے کے باوجود ہر مرتبہ محمد خان بہروپیے کا روپ دھار کر نکلنے میں کامیاب ہوا۔ جب وہ اپنے علاقے میں ہوتا تو مونچھیں رکھ لیتا، جب باہر جاتا تو مونچھیں صاف کرا دیتا۔ عام طور پر سلوار قمیض پہنتا تھا، لیکن روپ پوشی کے درمیان میں پینٹ، کوٹ، نکٹائی، ٹائی اور ہیٹ بھی استعمال کرتا تھا۔ آنکھوں پر مختلف رنگوں کی اینک بھی
لگا لیتا، یعنی جہاں کہیں بھی جاتے ہوئے وہ اپنا مکمل حلیہ بدل لیا کرتا۔ روپوشی کے دوران 6 ماہ یزمان منڈی میں اس نے ایک اینٹوں کے بٹھے پر پناہ لیے رکھی، 1 ماہ ہوٹل میں کرائے پر کمرہ لے کر گزارا، 3 ماہ میاں والی میں گزارے۔ یہاں اس نے 30 روپے ماہانہ پر مکان کرایہ پر لے رکھا تھا، جس کا خاص افراد کو علم تھا۔ اس طرح لیا میں بھی اپنے قیام کے لیے اس نے ایک جگہ کرایہ پر لے رکھی تھی اور گرفتاری پیش کرنے سے قبل 1 ماہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں گزارا۔ پولیس نے بہاول پور میں چھاپہ مار کر شاہ نواز آف حاصل پور کو گرفتار کر لیا، حالانکہ اس کی کوئی شناسائی نہیں تھی۔ خانہ وال سے اس کے چچا بشیر اور ملک جان بیگ کو پکڑ لیا۔ اس کی تلاشی کے دوران ہزاروں افراد کو حراست میں لے لیا۔ ان میں سے ایک شخص بھی نہیں جانتا تھا کہ محمد خان کہاں روپوش ہے۔ ان میں سے بعض افراد پر بے پناہ تشدد کیا گیا اور پولیس نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا تاکہ اسے ڈھونڈا جا سکے۔ تھوا محرم خان کے ڈیرہ پر 100 افراد کے مکانوں کو پولیس نے صرف اس وجہ سے آگ لگا دی کہ ان سے محمد خان کے تعلقات تھے، لیکن وہ اس کے کسی بھی کام میں شریک نہ تھے۔ پولیس ان کو کہتی کہ محمد خان کو لا کر پیش کرو، بھلا وہ کہاں سے لا کر پیش کرتے۔ اسی طرح موضع دھرنال میں رہنے والے رشتہ داروں اور عزیزوں کو گرفتار کر کے سخت اذیتیں دی گئیں۔ پولیس نے شک و شبہ میں ہزاروں افراد کو گرفتار کر کے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، لیکن محمد خان کا سراغ نہ پا سکے۔ بعض اوقات وہ ان کے بیچ سے گزر جاتا اور انہیں بعد میں پتہ چلتا کہ محمد خان دھوکہ دے کر نکل گیا ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ دندہ بلاول شاہ میں پناہ لی ہوا تھا کہ پولیس کو اطلاع مل گئی۔ پولیس اپنے ہتھیاروں سے لیس دندہ بلاول شاہ پہنچ گئی۔ جب محمد خان کو پتہ چلا کہ پولیس نے جانے کے تمام راستے بند کر رکھے ہیں، اس نے گھر سے سفید ٹوپی والا برقع لیا اور عورتوں کے سینڈل لے کر پہنے، شلوار اور کرتا پہلے ہی پہنے ہوا تھا، پاؤں میں جرابیں تھیں۔ ایک مرد، بوڑھی عورت اور 5 سالہ بچی کو ساتھ لیا اور بس پر سوار ہونے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ مرد کو اس کا خاوند ظاہر کیا گیا، جبکہ بوڑھی عورت اس کی ساس بنی اور لڑکی بیٹی۔ چنانچہ محمد خان عورت کے بھیس میں ٹھمک ٹھمک چلتا پولیس کے بیچوں میں سے گزر کر میاں والی کی لاری پر سوار ہو گیا اور صحیح سلامت نکل جانے میں کامیاب ہوا۔ جب ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود پولیس محمد خان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہوئی تو اکبر شاہ نے صدر ایوب کو رپورٹ دی کہ اگر مجھے اختیارات دیے جائیں تو میں محمد خان کو گرفتار کر سکتا ہوں۔ صدر ایوب خان نے انسپکٹر محمد اکبر شاہ کو اجازت دی کہ وہ محمد خان کو گرفتار کرے۔ انسپکٹر اکبر شاہ نے محمد خان تک اپروچ کی اور اس سے گرفتار ہونے پر رضامند کیا۔ جب اس بات کا علم SSP عبداللہ اور DIG بنگش کو ہوا تو انہیں بہت برا لگا۔ انہوں نے اکبر شاہ پر پابندی لگا دی اور اسے نظر بند کر دیا۔ انسپکٹر اکبر کے ساتھیوں کو علم تھا کہ 1 اگست 1967 کو ڈھوک شیرہ داخلی لاوا پر محمد خان نے دوبارہ گرفتاری دینی ہے، تو انہوں نے SSP عبداللہ اور DIG بنگش کو بتا دیا اور پولیس ہزاروں سپاہیوں کو لے کر 1 اگست 1967 کو دن 11 بجے ڈھوک شیرہ پہنچ گئی اور اپنی پوزیشنیں سنبھال لی۔ ڈھوک شیرہ ایسا علاقہ ہے جہاں چھوٹے چھوٹے نالے، کھائیاں اور پہاڑیاں ہیں۔ 1 اگست کو محمد خان ڈھرنال نے اکبر شاہ سے گرفتاری دینے کا وعدہ کر رکھا تھا، لیکن موقع پر الگ الگ پولیس ٹیمیں پہنچ گئیں۔ SSP عبداللہ نے آتے ہی سے گرفتاری کو کہا۔ وہ اس وقت دھوتی اور بنیان پہنے ہوا تھا۔ وہ جب سے روپوش تھا اس کے پاس ہینڈ گریڈ، تاہ کی جانے والی رائفل، ریوالور اور ڈھیر ساری گولیاں تھیں جنہیں وہ ایک صندوق میں بند رکھتا تھا۔ SSP عبداللہ نے کہا کہ محمد خان ہاتھ کھڑے کر دو اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو۔ پولیس نے چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیا ہے، اب تم کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ اس نے جواب میں کہا کہ اس وقت بالکل خالی ہاتھوں اکبر شاہ کو بھیجو کہ مجھے گرفتار کر لے۔ یہ سنتے ہی SSP عبداللہ نے فائر کھول دیا۔ وہ اس وقت بالکل نہتھا تھا۔ پہلی گولی اس کے چھاتی میں جا لگی۔ اس نے بھاگ کر بیٹھک میں سے تاہ لی اور جہاں گولی لگی وہاں باندھ دی۔ گھنی جھاڑیوں کے درمیان گہری کھائی میں جا چھپا۔ پولیس نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال رکھا تھا اور فائرنگ کر رہی تھی، حتیٰ کہ شام کے 5:30 بج گئے۔ پولیس کے اس کے قریب جانے سے خوف زدہ تھی۔ جب پولیس کو پتہ چلا
کہ محمد خان کسی صورت گرفتاری نہیں دے گا تو مجبوراً انسپکٹر اکبر شاہ کو بلایا گیا۔ انسپکٹر اکبر شاہ نے تمام اہلکاروں کو افسران سے وعدہ لیا کہ محمد خان کو گولی نہیں ماری جائے گی۔ جب تمام مقام سے تسلی ہوئی تو آگے بڑھ کر گہری کھائیوں میں اتر گیا اور اسے آواز دی، محمد خان میں اکبر شاہ ہوں، تو محمد خان ڈھرنال نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اتنے وقت میں اس کا بہت سا خون ضائع ہو چکا تھا۔ اس وقت وائرلیس پر صدر ایوب کو محمد خان کی گرفتاری کی اطلاع دی گئی اور انہیں اس کے زخمی ہونے کا بھی بتایا گیا۔ صدر ایوب نے اس وقت حکم دیا کہ اسے بلا تاخیر ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ رات کے 10 بجے کے قریب اسے پنڈی ملٹری ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا، جہاں اس کا آپریشن ہوا، گولی نکالی گئی اور 18 دن تک وہ یہاں زیر علاج رہا۔ اس دوران پولیس کی بھاری نفری وہاں تعینات تھی۔ محمد خان کی گرفتاری کے بعد میڈیا پر شور مچ گیا۔ میڈیا نے اسے بڑے عجیب و غریب لقبات دیے۔ شروع میں کسی نے قاتل کہا، کسی نے ڈاکو کہا۔ اس سے وہ وارداتیں بھی منسلک کر دی گئیں جس کا اسے پتہ تک نہیں تھا۔ یک طرفہ میڈیا پر اس کے خلاف پروپیگنڈا جاری تھا۔ ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی